ایکٹیو نیوز آر میں میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بجٹ آ گیا مگر غریب کا چولہا ابھی بھی بجھا ہوا ہے۔ حکومت نے اپنا غریب دشمن ایجنڈا واضح کر دیا، عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت نہیں دیں گے۔ بجٹ کو ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کہتے ہیں اپوزیشن کا رویہ حسب معمول غیر ذمہ دارانہ رہا، اب تک بجٹ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ایسی غیر سنجیدہ اپوزیشن سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے؟ اگلے 7 سال بھی یہ لوگ ایسے ہی بینرز اٹھا کر کونے میں کھڑے ملیں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں وفاقی حکومت نے شاندار بجٹ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں بجٹ میں کمزور طبقات کو خصوصی ریلیف دیا گیا ہے۔ اعلان کردہ اقدامات سے مستحکم ہوتی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ عثمان بزدار نے عوام دوست اقدامات پر اپوزیشن کا رویہ ملکی مفادات سے متصادم قرار دے دیا۔ درآمدی میک اپ، خوراک، شیمپو اور پرفیوم مہنگے، آن لائن خریداری پر سیلز ٹیکس، موبائل فون اور ٹائرز کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ، قابل ٹیکس آمدنی پر 7.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ترسیلات زر 33 ارب رہنے کی توقعات، ہر خاندان کے لیے صحت کارڈ کی سہولت کا بھی اعلان۔ لاہور میں کرونا کیسز پھر بڑھنے لگے، شرح 6.5% سے اوپر چلی گئی۔ NCOC کے مطابق کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 8% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 57 پاکستانی انتقال کر گئے۔ 1194 نئے کیسز سامنے آئے۔ کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا تنگ۔ بنوں میں کرونا ویکسین لگوانے سے انکار پر 6 خواتین پولیس اہلکار معطل، تنخواہ روک دی گئی۔ لاڑکانہ میں بھی ویکسین نہ لگوانے والے 671 پولیس افسران اور جوانوں کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ اردن۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا کی اردنی ہم منصب میجر جنرل یوسف احمد سے ملاقات، سیکورٹی، دفاعی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل یوسف نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ امور اور دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیوں کو سراہا۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت لسبیلا میں 52.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کے CVO اور صدر میں رات گئے بوندا باندی۔ ہنزا میں گرمی کی شدت کے ساتھ گلیشیئر پگھلنے میں تیزی، بٹورا گلیشیئر پھٹنے سے نالے میں سیلاب۔ روسی صدر کا امریکہ سے خراب تعلقات کا اعتراف۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا روس اور امریکہ کے تعلقات خراب ترین سطح پر آ گئے ہیں، امید ہے بائیڈن ٹرمپ کی نسبت کم اضطرابی ہوں گے۔ ایک بیان میں کہا کہ ہائیڈن نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے، ان سے ملاقات کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں اور نقصانات بھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ 8 سے 10 سال میں ترقی کی شرح 20% تک لے جانے کا ہدف ہے۔ درآمدات اور برآمدات کے تناسب کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ گروتھ بجٹ پیش کر دیا، معاشی ترقی کے ثمرات غربت تک پہنچائیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا تھا کہ چھوٹے قرض داروں سے 99% ریکوری کا تجربہ کر چکے۔ اخوت فاؤنڈیشن نے 150 ارب کا قرض دیا، اپنی چھت کے لیے 20 لاکھ روپے تک قرض فراہم کریں گے۔ ملک بھر میں صحت کارڈ فراہم کریں گے۔ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے مستقبل کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے۔
کاروبار کے آغاز کے لیے ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے قرض دیں گے۔ مستحکم اور پائیدار ترقی کے لیے پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہے۔ ایکسپورٹ کو بڑھا کر GDP کا 20% کرنا ہوگا۔ بجٹ میں مختلف شعبوں کو ٹیکس میں رعایت فراہم کی۔ زراعت، انڈسٹری سمیت مختلف شعبوں میں ٹیکس کی رعایت دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وفاقی حکومت نے شاندار بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں کمزور طبقات کو خصوصی ریلیف دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بجٹ میں اعلان کردہ اقدامات سے مستحکم ہوتی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ حکومت کی ٹھوس پالیسیز کی بدولت تمام معاشی اشاریے مثبت ہوں گے۔ بجٹ میں اعلان کردہ عوام دوست اقدامات پر اپوزیشن کا رویہ ملکی مفادات سے متصادم ہے۔ بہترین اور متوازن بجٹ پر اپوزیشن کی بوکھلاہٹ سب کے سامنے آیا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو۔ بجٹ پر سیاست چمکانا انہیں زیب نہیں دیتا۔ معیشت میں بہتری کے حقیقی اعداد و شمار دیکھ کر اس ٹولے کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام کے سفر پر گامزن ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے؟ بجٹ آ گیا مگر غریب کے گھر کا چولہا آج تک بجھا ہوا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ 2021 کو عوام پر معاشی حملہ قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر مہنگائی تاریخی ہے، بے روزگاری تاریخی ہے، غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے؟ جب PTI اپنا عوام دشمن بجٹ پیش کر رہی تھی تو پارلیمان کے باہر سرکاری ملازمین مہنگائی کی دہائیاں دے رہے تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے۔ وزیر اعظم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بجٹ 2021 کو پیش کر کے عمران خان نے اپنا غریب دشمن اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کو عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت نہیں دے گی۔ کرونا وائرس سے مزید 57 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,633 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,39,931 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,194 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,43,703، سندھ میں 3,27,021، خیبر پختونخوا میں 1,35,569، بلوچستان میں 26,152، گلگت بلتستان میں 5,698، اسلام آباد میں 82,065، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,723 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ بجٹ کو ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے سراہا۔ اپوزیشن نے ابھی تک بجٹ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کا رویہ حسب معمول غیر ذمہ دارانہ رہا۔ ایسی غیر سنجیدہ اپوزیشن سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے؟ اگلے 7 سال بھی یہ لوگ ایسے ہی بینر اٹھائے کھڑے ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی برادری نفرت انگیز مواد انتہا پسندی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد خاندان کے قتل پر عوام حیران ہے۔ اس حملے کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نفرت انگیز ویب سائٹس انسانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے اور ان ویب سائٹس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کارروائی ہونی چاہیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اسلاموفوبیا سے لڑنے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اگر عالمی رہنما فیصلہ کریں ایکشن لینے کا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کراچی سمیت دیہی سندھ میں مانسون کے دوران ایک بار پھر معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے۔ مانسون کا باقاعدہ آغاز جون کے آخری ہفتے سے ہونے کی توقع ہے۔ مانسون کا دورانیہ جولائی تا ستمبر 3 ماہ تک مشتمل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی اور شمالی پنجاب اور سندھ میں معمول سے زائد بارشیں ہوں گی، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے دیگر حصوں میں معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں۔ گزشتہ برس کراچی میں ریکارڈ توڑ بارشیں
بارشیں ہوئی تھیں۔ مانسون کی بارشوں کو ماہانہ بنیاد پر مانیٹر کیا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں سابقہ پیش گوئی کے مقابلے میں تبدیلی ہونے کا امکان رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو اپنے مرد سرپرست یعنی والد، بھائی یا شوہر کے بغیر تنہا رہنے اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل 169 سے پیراگراف حذف کر دیا گیا، جس کے بعد مملکت میں خواتین کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کے بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو گیا۔ قانون میں اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب طلاق یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی بجائے تنہا رہنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ اسی طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ مغربی کنارے سے اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 15 سالہ فلسطینی لڑکا شہید ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مغربی کنارے میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج کے فائرنگ سے 15 سالہ فلسطینی لڑکا محمد سید حمائل شہید جبکہ مزید 6 فلسطینی زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نئی غیر قانونی یہودی آبادیاں قائم کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا، جس پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی۔ اداکارہ، ماڈل اور وی جے متیرا نے کہا ہے کہ ایمان علی کو ذہنی طور پر مدد کی ضرورت ہے۔ ایمان علی گزشتہ چند روز سے خواجہ سرا کمیونٹی کے جذبات مجروح کرنے اور ان کا مذاق اڑانے پر شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ اب اداکارہ متیرا اور حمائمہ ملک نے بھی اس معاملے پر آواز اٹھائی ہے۔ متیرا نے انسٹاگرام سٹوری پر لکھا، "مجھے نہیں معلوم لوگ خسرا اور ماسی جیسے الفاظوں کو کس کی توہین کرنے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں۔ ایمان بہت خوبصورت خاتون ہے اور اسے ذہنی طور پر مدد کی ضرورت ہے۔" ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔